اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی دوسری قسط میں آج ہم وحی سے لے کر ہجرت حبشہ تک کے ان سوالات کے متعلق پڑھیں گے جو عموماً لیکچر میں پوچھے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی 21 رمضان 40 عام الفیل 10 اگست 610 عیسوی میں ہوئی ہے اور اسی مرتبہ دوسری مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ وحی سے پہلے سچے خواب آتے تھے 6 مہینے تک۔ وحی کی صورتیں الہام بھی ہوتا تھا، انسانی شکل میں آتے تھے، دیہ قلبی کی شکل میں انسانی شکل آتی تھی، کبھی گھنٹیوں کی آواز میں آتی تھی، کبھی بلا واسطہ بغیر فرشتے کے واسطے سے ہی ہوتا تھا، اور کبھی فرشتہ اصل شکل میں بھی آیا ہے۔ وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے پاس گئے ہیں وہ ورقہ بن نوفل ہیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد تھے اور پہلی کتابوں کے عالم تھے، اور توریت کا ترجمہ کرتے تھے، انجیل کا ترجمہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا قم فانذر سورہ مدثر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد لوگوں کو تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھلی تبلیغ شروع کر دی، اور پہلے آپ نے اپنے متعلقین گھر والوں کو بلایا اور ان کو دعوت دی، تو وہاں پر ابو لہب نے مخالفت کی۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے، اس کے 2 بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، بیوی کا نام عروہ تھا، ام جمیل کے نام سے مشہور تھیں، مکمل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے چن کر لایا کرتی تھی۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ ابو جہل ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، جس کا معنی ہے دانائی کا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب تھے، جن کی زوجہ ام الفضل لبابہ بنت حارث ہیں، اور عباس کے بھائی زرار بن عبد المطلب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حجر میں بھی حکم آیا کھلی تبلیغ کا۔ ابتدائی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ چلائی ہے، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ دار ارقم تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور یہ کوہ صفا کے دامن میں واقع ہے۔ عمومی تبلیغ کا جو حکم آیا ہے سورہ حجر میں، وہ ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ خفیہ تبلیغ میں 40 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس دوران کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ مخالفت کی، جن میں سے سر فہرست عقبہ بن ابی معیط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر لات رکھی۔ اس کے علاوہ عقبہ بن معیط نے سجدے میں اونٹ کی اجری لا کر ڈال دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں تھے، گلے میں چادر ڈال کر کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، اور ابو جہل نے کہا کہ اگر یہ سجدے میں جائے گا تو میں اس کی گردن کچل دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ نجم چھپ کر جن لوگوں نے تلاوت سنی وہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریک تھے۔ اس دوران 2 افراد کا ایمان قابل ذکر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوہ صفا پر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل نے بد زبانی کی اور پتھر مارا۔ حضرت حمزہ کو عبداللہ بن جدعان نے خبر دی، تو حضرت حمزہ حرم میں گئے اور ابو جہل کو کمان ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، اور اس کو کہا کہ میں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرو۔ ان کے 3 دن بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف ہدایت دے، تو جمعرات کے دن حضرت ایمان لے آئے ہیں۔ سلسلہ یہ تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ جو محمد کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹ دوں گا، تو بنو عدی کے ایک جوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 33 سال تھی تلوار لے کر نکلے۔ درمیان میں نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب معلوم کیا تو ان کے ارادے کا پتہ چلا، تو انہوں نے کہا اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہنوئی سعید بن زید اور بہن جمیل فاطمہ بنت خطاب بھی اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ یہ جب چلے گئے تو وہاں پر سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم میں اسلام لائے ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد کعبہ میں پہلی بار نماز ادا کی گئی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا ہے فاروق۔ اس کے بعد سورۃ الکہف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً خبر دی گئی، ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا، جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اور مکہ میں چونکہ ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 5 نبوی 615 عیسوی میں 15 افراد، جس میں سے 11 مرد 4 عورتیں تھیں، حضرت عثمان بن عفان کو ان کا امیر بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بنت محمد ان کی زوجہ ان کے ساتھ تھیں، اور ان کو حبشہ کی طرف بھیج دیا۔ ہجرت ثانیہ حبشہ کی طرف 616 عیسوی میں ہوئی۔ حبشہ کا آج کل نام ایتھوپیا ہے۔ وہاں کا بادشاہ اصحمہ نجاشی بن ابجر تھا۔ ہجرت ثانیہ میں 116 افراد تھے، جن میں سے 83 مرد 18 عورتیں ہیں۔ ان کے امیر جعفر بن ابی طالب تھے، اور جعفر بن ابی طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ترجمان بھی مقرر ہوئے۔ ان کے پیچھے سفیران قریش کے طور پر عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، جو یہ دونوں حضرات مسلمان نہیں ہوئے تھے، گئے طائف لے کر گئے، اور ان کو کہا ہمارے غلام بھاگ کر آئے ہیں، اور اصحمہ نے کہا کہ میں پہلے پناہ گزینے کو موقف سنوں گا۔ جب بلایا گیا تو مسلمانوں کی طرف سے ترجمان کے طور پر جعفر بن طیار آئے۔ یہ جعفر بن ابی طالب ہیں، مگر ان کو جعفر بن طیار لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہماری کتابوں کی بڑی غلطی ہے۔ جعفر الطیار لکھ سکتے ہیں، جعفر بن طیار نہیں لکھ سکتے، جعفر بن ابی طالب تھے۔ سورہ مریم کی انہوں نے تلاوت کی ہے نجاشی کے دربار میں، آیت نمبر 19 سے 32 تک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نجاشی نے علماء اور درویشوں کا ایک وفد مدینہ بھیجا تھا تاکہ آپ کا کلام سنیں اور حالات اور صفات دیکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ مقاطعہ سے شروع کریں گے۔ تب تک ہمارے ساتھ رہیے، اگلے سبق میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔